برطانیہ کے فسادات نے لیا نیا موڑ، شرپسندوں نے 3 ایشین مسلمانوں کو گاڑیوں سے کچل دیا، قتل کا مقدمہ درج۔ لندن میں حالات ہوئے کچھ بہتر، برطانیہ کے کئی شہروں میں لوٹ مار اور آگزنی کا سلسلہ جاری، فوج کو تیار رکھا گیا۔ سیریا کی فوج نے دیر الزور شہر پر قبضہ مکمل کر لیا، بشار الاسد نے کہا دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ناٹو نے کیا 85 دیہاتیوں کا قتل عام، لیبیا کی حکومت نے لگایا الزام، سرکاری ٹیلی ویژن پر قذافی کے بیٹے خامس کا ویڈیو جاری۔ پاکستان کے نارتھ وزیرستان میں امریکہ کے ڈرون حملے میں 21 کی موت۔ امریکی ریزرو بینک کی مداخلت کے بعد دنیا بھر کے شیئر مارکیٹس میں آئی تیزی، بی ایس سی کے سینسیکس نے 17,000 کا نشان دوبارہ حاصل کر لیا، سونے کی قیمتوں میں کمی۔ سپریم کورٹ نے لال قلعے پر حملے کے قصوروار اشفاق کی سزائے موت برقرار رکھی، وزارت داخلہ نے افضل گرو کا کیس فیصلے کے لیے صدر جمہوریہ کو بھیج دیا۔ کسانوں پر فائرنگ اور بی جے پی کارکنوں پر لاٹھی چارج کے خلاف پارلیمنٹ میں ہنگامہ، دونوں ایوان ملتوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فراس اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف بڑھیں۔ برطانیہ کے فسادات نے اس وقت ایک نیا موڑ لے لیا جب شرپسندوں نے اپنی تیز رفتار گاڑیوں سے 3 ایشین مسلمانوں کو رون دیا جو اپنی کمیونٹی کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان 3 لوگوں کی ہلاکت کے بعد قتل کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے اور قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ مرنے والے تینوں کا تعلق ایشیا سے ہے اور یہ لوگ اپنی کمیونٹی کو فسادی گروپوں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لندن کی طرح برمنگھم میں بھی لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے گروپس بنا لیے ہیں۔ جو 3 ایشینز اس واقعے میں ہلاک ہوئے ہیں ان میں 2 بھائی شہزاد اور ہیری حسین اور ان کا دوست مصور علی شامل ہے۔ یہ تینوں ایک مسجد سے باہر نکلے تھے اور اپنی کار واش کمپنی اور دوسرے کمیونٹی کے لوگوں کی حفاظت کے لیے سڑک پر تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا، بلکہ انہیں رون دیا گیا۔ مرنے والے ایک شخص کے بھائی کبیر خان نے بتایا کہ وہ بڑی تیزی سے 2 کاروں میں آئے اور انہیں ٹکر دے دی۔ مرنے والے نوجوانوں کی عمریں 31، 30 اور 20 سال ہے۔ اس دوران 16,000 پولیس آفیسرز کو تعینات کرنے کے بعد لندن میں جو حالات تھے وہ کسی حد تک قابو میں آئے ہیں، لیکن دوسرے علاقوں میں جو حالات ہیں انہیں قابو میں نہیں کیا جا سکا۔ لوٹ مار اور آگزنی میں کروڑوں پاؤنڈز کے نقصان کے بعد اپوزیشن اور شہری فوج کی مدد لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور فوج کو تعیناتی کے لیے تیار رکھا گیا ہے۔ گڑبڑ کے سلسلے میں گرفتار 750 سے زیادہ لوگوں میں سے 105 لوگوں کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی گئی ہے۔ مانچسٹر پولیس نے کہا کہ فسادات اور لوٹ مار کے واقعات غیر معمولی ہیں اور ان پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ مانچسٹر، سیلفورڈ، لیورپول، ناٹنگھم اور برمنگھم کی صورتحال پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے۔ شرپسندوں نے کئی دکانوں کے شیشے توڑ دیے اور سامان کو لوٹ لیا اور کئی دکانوں کو آگ لگا دی۔ اس کے علاوہ پولیس پر بھی حملے کیے گئے اور کئی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ لندن میں آہستہ آہستہ عام زندگی بحال ہو رہی ہے۔ شہر میں خوف کچھ کم ہوا ہے اور لوگوں نے کاروبار اور مکانوں کی حفاظت کی ذمہ داریاں خود ہی اٹھا لی ہیں۔ گڑبڑ کے سلسلے میں جن لوگوں کو عدالت میں پیش کیا گیا ان میں سے زیادہ تر کی عمریں 20 سال کے آس پاس ہیں اور ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ لندن میں فسادات ہفتے کو اس وقت شروع ہوئے تھے جب پولیس کی فائرنگ میں ایک شخص مارا گیا تھا، جس کے بعد احتجاج نے تشدد کی شکل اختیار کر لی۔ لندن کے فسادات کی وجہ بننے والے نوجوان مارک ڈوگن کی ہلاکت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تحقیقات کرنے والوں نے بتایا کہ یہ ثبوت نہیں ملا ہے کہ مقام سے ملنے والی بندوق سے فائرنگ کی گئی تھی۔ شروعاتی خبروں کے مطابق مارک ڈوگن نے پہلے پولیس پر فائرنگ کی تھی۔
برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ پورے انگلینڈ میں 4 دن کے تشدد کے بعد جوابی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے والی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس کی تیز رفتار کارروائی کی وجہ سے لندن کی سڑکوں پر امن لوٹ آیا ہے۔ کیمرون نے کہا کہ پولیس کو تشدد کو روکنے کے لیے ہر طرح کی کارروائی کے اختیارات دیے گئے ہیں اور 24 گھنٹے کے اندر امن بحال کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ برطانیہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ خوف کا کلچر چھا جائے۔ ایران نے برطانیہ میں مظاہرین پر پولیس کے تشدد کی مذمت کرتے ہوئے برطانیہ کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ مظاہرین کے مطالبے قبول کرے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور خارجہ پالیسی کمیٹی نے برطانیہ کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ مظاہرین پر تشدد نہ کرے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان رامین مہمان پرست نے بھی کہا کہ لندن میں حالات پر قابو پانے کے لیے برطانیہ کی حکومت کو بات چیت کرنی چاہیے اور مظاہرین کے مطالبے قبول کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ سیاہ فام شخص کے قتل کی تحقیقات کرے۔ سیریا کی فوج نے دیر الزور شہر پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا ہے، جہاں اس نے زبردست کارروائی کرتے ہوئے کئی باغیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس شہر میں پچھلے 4 دن سے فوج کا آپریشن جاری تھا۔ دیر الزور شہر میں رہنے والوں نے بتایا کہ چہارشنبے کو باغیوں کے اثر والے آخری علاقے مطار خادم پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ سیریا کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ ملک میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ دمشق میں ترکی کے وزیر خارجہ احمد داوطوغلو کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہریوں کی حفاظت کے لیے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ترکی کے وزیر نے صدر سے احتجاجیوں کے خلاف کریک ڈاؤن بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ بشار الاسد نے کہا کہ وہ ملک میں اصلاحات کے بارے میں سنجیدہ ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ سیریا کے صدر بشار الاسد کی حکومت دنیا میں اور الگ تھلگ پڑ گئی ہے۔ واشنگٹن میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے نائب ترجمان مارک ٹونر نے سیریا میں حکومت کے خلاف جو مظاہرہ کر رہے ہیں لوگ، ان کے خلاف فوج کے کریک ڈاؤن پر عرب لیگ اور GCC ملکوں کے رخ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دنیا سیریا کے عوام کے ساتھ ہیں۔ GCC ملکوں سعودی عرب، کویت اور بحرین نے احتجاجیوں کے خلاف طاقت کے استعمال پر احتجاج کرتے ہوئے سیریا سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے، جبکہ عرب لیگ نے خون خرابے کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سیریا کے صدر بشار الاسد کی طرف سے زبردستی ریٹائر کیے جانے والے وزیر دفاع علی حبیب کو قتل کر دیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کی خبروں کے مطابق علی حبیب کو فوج میں شامل ان کے مخالفین نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بشار الاسد نے 72 سالہ علی حبیب کو پیر کے دن ریٹائر کر کے ان کی جگہ ایک نئے وزیر دفاع کو مقرر کیا تھا۔ لیبیا کی حکومت نے ناٹو پر الزام لگایا ہے کہ اس نے باغیوں کی مدد کے لیے حملے کرتے ہوئے 85 دیہاتیوں کا قتل عام کیا ہے۔ معمر قذافی کی حکومت نے کہا کہ ناٹو نے ماجیب گاؤں میں یہ بدترین قتل عام کیا ہے، جس کے لیے عالمی طاقتوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اس گاؤں پر پیر کی رات حملہ کیا گیا تھا۔ حکومت کے ترجمان موسیٰ ابراہیم نے کہا کہ اس قتل عام میں 33 بچے، 32 عورتیں اور 20 مرد مارے گئے ہیں، جن کا تعلق 12 خاندانوں سے ہے۔ لیبیا کی سرکاری ٹیلی ویژن نے کرنل معمر قذافی کے بیٹے خامس کا ویڈیو جاری کیا ہے۔ لیبیا کے باغیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ خامس قذافی پچھلے ہفتے ناٹو کے ہوائی حملے میں مارے گئے ہیں۔ ویڈیو میں خامس کو فوجی یونیفارم پہنے ہوئے دکھایا گیا، جو ایک فارم ہاؤس میں لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ خامس قذافی کرنل قذافی کے وفادار فوجی یونٹ کے چیف ہیں۔ پچھلے ہفتے زلطان علاقے میں ایک فارم ہاؤس پر ناٹو نے یہ حملہ کیا تھا، جس میں درجنوں لوگ مارے گئے تھے۔ اس موقع پر باغیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ خامس قذافی بھی مرنے والوں میں شامل ہیں۔ کینیڈا نے لیبیا کے سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے اور بینک اکاؤنٹس تک ان کی رسائی بھی روک دی ہے۔ کینیڈا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ لیبیا کے 4 سفارتکاروں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا ہے اور انہیں 5 دن کے اندر ملک چھوڑنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ لیبیا کے لیڈر کرنل معمر قذافی پر دباؤ بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ کینیڈا بھی اس اتحادی فوج میں شامل ہے جو لیبیا پر ہوائی حملے کر رہی ہے۔ امریکہ نے افریقی ملکوں میں لیبیا کے خلاف سفارتی مہم شروع کر دی ہے۔ امریکہ کے سفارتکار ان کوششوں کے سلسلے میں افریقہ کے کئی ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے نارتھ وزیرستان میں امریکہ کے ایک ڈرون حملے میں 21 لوگ مارے گئے۔ ایک ڈرون ہوائی جہاز نے افغانستان کی سرحد کے قریب قبائلی علاقے نارتھ وزیرستان میں 2 میزائل فائر کیے، جس میں مرنے والوں میں بعض غیر ملکی بھی شامل ہے۔ ایک میزائل ایک گھر پر اور ایک میزائل ایک گاڑی پر گرا۔
جس گھر پر میزائل گرا وہ القاعدہ اور طالبان کا ٹھکانہ بتایا جا رہا ہے۔ حملے میں کئی لوگ زخمی بھی ہوئے۔ پاکستانی عہدیداروں نے بتایا کہ مرنے والوں میں ایک ازبک اور عرب ملیٹنٹ بھی شامل ہے۔ ایران کے ٹیلی ویژن نے بتایا کہ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب اس گھر میں لوگ سحری کر رہے تھے۔ مرنے والوں کا تعلق افغان کمانڈر جلال الدین حقانی گروپ سے بتایا گیا ہے۔ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو مارنے کے خفیہ آپریشن کے بعد سے امریکہ نے پاکستان میں 21 ڈرون حملے کیے ہیں۔ پچھلے دنوں پاکستان میں امریکہ کے سفیر کیمرون منٹر نے بھی ڈرون حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن CIA نے اپنے ہی سفیر کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا تھا۔ امریکہ کی فیڈرل ریزرو کی طرف سے سود کی شرح کی سطح کو برقرار رکھنے کے اعلان کے بعد ایشیا کے اور یورپ کے اور دوسرے دنیا کے تمام شیئر مارکیٹس میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ فیڈرل ریزرو بینک نے سود کی شرح کی موجودہ شرح کو 2013 تک برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چہارشنبے کو اس فیصلے کی وجہ سے ایشیا کے شیئر مارکیٹس میں بہتری آئی۔ امریکہ اور یورو زون کے بعض ملکوں کے قرض بحران کی وجہ سے ایشیا اور دوسرے بازاروں میں پچھلے دنوں بھاری گراوٹ دیکھی گئی تھی۔ بامبے اسٹاک ایکسچینج کے سینسیکس میں مسلسل 6 دنوں کی گراوٹ کے بعد چہارشنبے کو 17,000 کا نشان دوبارہ حاصل کر لیا گیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، بینکنگ، ریالٹی اور آٹو شعبوں کے اسٹاکس کی خریدی میں تیزی آئی۔ بامبے اسٹاک ایکسچینج کے سینسیکس میں پچھلے 5 سیشن میں 1,455 پوائنٹس کی گراوٹ آئی تھی اور وہ 14 مہینے کی سب سے نچلی سطح پر چلا گیا تھا، لیکن چہارشنبے کو اس نے 272.60 پوائنٹس دوبارہ حاصل کی اور 17,130.51 پر بند ہوا۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے نفٹی میں بھی 88.15 پوائنٹس کی بہتری آئی اور وہ 5,161 پر بند ہوا۔ یورپ کے بازاروں میں بھی بہتری آئی۔ خلیجی ملکوں کے مارکیٹ سے بھی ایسی ہی خبریں ملی ہیں۔ شیئر مارکیٹ کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد سونے کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ احمد آباد کے صرافہ بازار میں سونے کی قیمت 233 روپے کی کمی کے ساتھ 25,607 روپے ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے لال قلعے پر حملے کے کیس میں لشکر طیبہ کے ملیٹنٹ محمد عارف عرف اشفاق کو دی گئی موت کی سزا کو برقرار رکھا ہے۔ 22 دسمبر 2000 کو کیے جانے والے اس حملے میں 3 سپاہی مارے گئے تھے۔ جسٹس VS سرپورکر اور جسٹس TS ٹھاکر کی بینچ نے عارف کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اس کی سزا کو برقرار رکھا۔ 2005 میں ایک نچلی عدالت نے اسے سزائے موت سنائی تھی اور 2007 میں دہلی ہائی کورٹ نے اس کی تصدیق کی تھی۔ عارف کو قتل، سازش اور ہندوستان کی حکومت کے خلاف جنگ کا قصوروار پایا گیا تھا۔ وہ اور اس کے ساتھی لال قلعے میں گھس پڑے تھے اور فوجی کیمپ پر حملہ کر دیا تھا۔ پارلیمنٹ پر حملے کے قصوروار افضل گرو کے کیس کو آگے بڑھاتے ہوئے وزارت داخلہ نے اس پر فیصلے کے لیے صدر جمہوریہ کے سیکریٹریٹ کو یہ کیس بھیج دیا ہے۔ مملکتی وزیر داخلہ M رامچندرن نے راجیہ سبھا کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ افضل گرو کی سزائے موت سے متعلق رحم کی درخواست فیصلے کے لیے 27 جولائی 2011 کو صدر جمہوریہ کے سیکریٹریٹ کو روانہ کی گئی ہے۔ افضل گرو کو دسمبر 2001 کے پارلیمنٹ پر حملے کے کیس میں سازش کا قصوروار پایا گیا ہے اور اسے 2004 میں سپریم کورٹ نے موت کی سزا سنائی تھی۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس خبروں کے مطابق القاعدہ اور القاعدہ کا ایک خطرناک دہشت گرد الیاس کاشمیری ہندوستان کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ مملکتی وزیر داخلہ جتیندر سنگھ نے راجیہ سبھا کو یہ بات بتائی۔ وزیر نے کہا کہ حکومت دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تمام شکلوں سے نمٹنے کی پابند ہے اور کسی بھی مقصد کے لیے دہشت گردی یا تشدد کے استعمال کو درست نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تلنگانہ کے ضلعوں میں چہارشنبے کو اسٹوڈنٹس JAC کی اپیل پر بند سے عام زندگی متاثر ہوئی۔ پولیس کے محکمے میں مقامی لوگوں کو ملازمتیں دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ بند منایا گیا تھا۔ RTC بسیں سڑکوں سے غائب رہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں بند رہیں اور تلنگانہ کے 10 ضلعوں میں دکانات اور کاروباری ادارے بھی بند رہے۔ حیدرآباد میں بند کا ملا جلا اثر رہا اور حیدرآباد کے پرانے شہر میں بند بالکل بے اثر دیکھا گیا۔ تلنگانہ اسٹوڈنٹس JAC نے حیدرآباد کو فری زون قرار دینے سے متعلق صدارتی حکم کی شق 14F کو برخاست کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس بند کا اہتمام کیا تھا۔ کئی بس اسٹیشنز پر مسافر پھنسے رہے۔ تلنگانہ پولیٹیکل JAC نے بھی اس بند کی تائید کی تھی۔ TRS، BJP اور دوسری جماعتوں نے بھی بند میں حصہ لیا۔ بند کی وجہ سے عثمانیہ یونیورسٹی کے چہارشنبے کو ہونے والے امتحانات کو بھی ملتوی کر دیا گیا تھا۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ مرکزی حکومت نے صدر جمہوریہ سے شق 14F کو منسوخ کرنے کی سفارش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مسئلے پر منگل کی شام وزیر اعظم منموہن سنگھ کی صدارت میں سیاسی امور سے متعلق کابینی کمیٹی کی میٹنگ میں غور کیا گیا تھا۔
اس دوران حیدرآباد میں ایک ہفتے کے لیے 144 سیکشن لگا دیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش کی حکومت نے ہڑتال کرنے والے تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کو جمعرات کو بات چیت میں حصہ لینے کی دعوت دی ہے۔ یہ ملازمین پچھلے کچھ دنوں سے ہڑتال کر رہے ہیں اور اب بہت جلد جنرل سٹرائک بھی کرنے والے ہیں۔ پونے میں کسانوں پر پولیس فائرنگ اور دہلی میں بی جے پی یوتھ ونگ کے کارکنوں پر لاٹھی چارج کے خلاف اپوزیشن کے ہنگامے کی وجہ سے لوک سبھا کو چہارشنبے کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ لنچ سے پہلے 2 مرتبہ کارروائی ملتوی کی گئی اور 2 بجے جب کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو ایوان کو دن بھر کے لیے ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ راجیہ سبھا میں بھی پولیس فائرنگ کے واقعے کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ جب وقفہ سوالات شروع ہوا تو بی جے پی کے ارکان ایوان کے بیچوں بیچ پہنچ گئے اور وزیر داخلہ پی چدمبرم سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے اور کانگریس کے ارکان نے بھی ان نعروں کا جواب دیا۔ گڑبڑ کے دوران صدر نشین حامد انصاری نے ایوان کو ملتوی کر دیا۔ اس دوران بی جے پی کے سینئر لیڈر ایل کے اڈوانی نے پرنب مکھرجی سے شکایت کی ہے کہ بی جے پی کارکنوں پر حملوں کا حکم وزیر داخلہ پی چدمبرم نے دیا تھا اور یہ کارروائی جان بوجھ کر کی گئی ہے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک کو یہ اعلان کرنے کے لیے توہین عدالت کی نوٹس جاری کی ہے کہ ایک عدالتی کمیشن بہت جلد ہندوستان کا دورہ کرے گا، حالانکہ اس تعلق سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ ممبئی حملوں کے مقدمے کی سنوائی کرنے والی عدالت کے جج شاہد رفیق نے صفائی وکیلوں کی درخواست پر رحمان ملک کو یہ نوٹس جاری کی۔ آخر میں ہیڈ لائنز ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ برطانیہ کے فسادات میں لیا نیا موڑ، شرپسندوں نے 3 ایشین مسلمانوں کو گاڑیوں سے کچل دیا، قتل کا مقدمہ درج۔ لندن میں حالات ہوئے کچھ بہتر، برطانیہ کے کئی شہروں میں لوٹ مار اور آگزنی کا سلسلہ جاری، فوج کو تیار رکھا گیا۔ سیریا کی فوج نے دیر الزور شہر پر قبضہ مکمل کر لیا، بشار الاسد نے کہا دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ناٹو نے کیا 85 دیہاتیوں کا قتل عام، لیبیا کی حکومت نے لگایا الزام، سرکاری ٹیلی ویژن پر قذافی کے بیٹے خامس کا ویڈیو جاری۔ پاکستان کے نارتھ وزیرستان میں امریکہ کے ڈرون حملے میں 21 کی موت۔ امریکی ریزرو بینک کی مداخلت کے بعد دنیا بھر کے شیئر مارکیٹس میں آئی تیزی، بی ایس سی کے سینسیکس نے 17,000 کا نشان دوبارہ حاصل کر لیا، سونے کی قیمتوں میں کمی۔ سپریم کورٹ نے لال قلعے پر حملے کے قصوروار اشفاق کی سزائے موت برقرار رکھی، وزارت داخلہ نے افضل گرو کا کیس فیصلے کے لیے صدر جمہوریہ کو بھیج دیا۔ کسانوں پر فائرنگ اور بی جے پی کارکنوں پر لاٹھی چارج کے خلاف پارلیمنٹ میں ہنگامہ، دونوں ایوان ملتوی۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب فراست کو اجازت دیں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔